بچی پیدا ہوئی، سب سے پہلے آپ نے میں نے اسکول میں داخل کرا دیا۔ پورے خضر میں، منڈی بھاؤدین میں ایسا اسکول تلاش کیا، اللہ اکبر، یہاں بچی کا مستقبل بنے گا۔ اللہ غنی، ایمانداری سے بتاؤ، رکشہ چلانے والا غیر محرم ہے؟ اسکول کا پرنسپل غیر محرم ہے، پڑھانے والے ٹیچر غیر محرم ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب آپ بچی کا ایڈمیشن کرانے کے لیے گئے تھے، 5,000 مانگا، آپ نے 5,000 دیا، 10,000 مانگا، 10,000 دیا، 2 مہینے کی ایڈوانس فیس مانگی، آپ نے دے دی، سلیبس 2,000 کا آیا، وردی 3,000 روپے کی آئی، جوتے 1,200 روپے کے آئے، ٹیفل کا ڈبہ 200 روپے کا آیا، پانی کی بوتل 100-150 روپے کی آئی۔ اللہ اکبر، رکشے والے کا کرایہ 2,000 روپے کا لگا۔ اتنے بجے جانا ہے، نماز کے لیے جو اٹھا نہیں کرتی تھی، بچی کو اسکول بھیجنے کے لیے سردی کے اندر اللہ اکبر اٹھی پڑی ہے۔ کیا وجہ بنی؟ جب آپ کی بچی، میری بچی پہلے دن اسکول گئی تھی، دادے سے پیار کروایا تھا، نانے سے پیار کروایا تھا، رشتہ داروں سے پیار کروایا تھا، ہر ایک نے سینے سے لگایا تھا۔ کس حالت کے اندر تھی؟ چھوٹی سی بچی تھی، ابھی اسے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا نہیں آتا تھا، عمر اس کی چھوٹی سی تھی۔ کس حالت کے اندر بچی کو داخل کرایا تھا؟ گلے کے اندر دوپٹہ، سر کے اوپر دوپٹہ، میں نے تو اس کی عزت کو چاروں طرف سے لپیٹ کے بھیجا تھا۔ میں اسکول والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، 10 سال میری بچی امانت کے طور پہ تمہارے حوالے رہی، جب 10 سال کے بعد میری بچی اسکول سے آئی، میٹرک کی ڈگری تو اس کے ہاتھ میں نظر آئی، دوپٹہ سر پہ نظر نہیں آیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں نے تو اسلامی اسکول کے اندر بچی کو اس کا معیار بنانے کے لیے بھیجا تھا، وقار بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے نہیں پوچھتا، بتاؤ کچھ اسکول کے پرنسپل سے نہیں پوچھتا، بتاؤ میری بچی کا دوپٹہ کون چوری کر کے لے گیا ہے؟ ان اداروں کے اندر سمجھتے ہو بچے ہمارے کامیاب بنیں گے جس ادارے کے اندر پڑھانے والوں کو سب سے پہلے پڑھانے والوں کو اصول بتلایا جائے گا۔ اس ادارے کے کچھ اصول ہے، اس اسکول کے کچھ اصول ہے، پابندیاں کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے پڑھانے والا ٹیچر ہو، اسے اپنا چہرہ سنوار کے آنا پڑے گا، شلوار قمیض نہیں، پینٹ شرٹ پہن کے آنی پڑے گی، داڑھی کٹا کے آنی پڑے گی، تب تو اسکول کے اندر آ کر اس قوم کے معماروں کا مستقبل بنائے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پڑھانے والے کے سینے میں اللہ کا خوف کوئی نہیں، پڑھنے والی تو میرے عزیزو ایک ننھی سرائی آئی تھی، ایک ننھا سا کنواں آیا تھا، پڑھانے والے نے اس کے سینے میں حلق کے اندر اس کے سینے میں اچھا اتارا تو بڑی ہو کر اس نے اچھا بولنا شروع کیا۔ اگر اس نے شروع کے اندر گند گھولنا شروع کر دیا، بڑے ہو کر میرے عزیزو جو آپ نے میں نے اس کے اندر ڈالا تھا، جب اس نے اگلنا شروع کیا تو پھر ہاتھ جوڑ کے اللہ کو کہہ رہے ہیں، یا اللہ ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا ہی بہتر تھا۔ اب یہ نہ آپ سمجھ لینا کہ ہم عصری تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ 4 جماعتیں میں بھی اسکول میں پڑھ کے آیا، میٹرک تک تو میں بھی پڑھا، 11ویں سے میں نے چھوڑا۔ مولانا بھی پڑھے ہوں گے، راؤ صاحب آپ بھی پڑھے ہوں گے، کوئی ایسا نہیں ہے میں سب کی بات نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی تو اسکول کے اندر پڑھا ہوگا۔ ہم عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے، خدا پاک کی قسم مخالفت ہم کس چیز کی کرتے ہیں؟ بے حیائی کی کرتے ہیں۔ مخالفت اس چیز کی کرتے ہیں کہ عزت دار گھرانوں کے دوپٹے انگلش میڈیم اسکول کے اندر کیوں اتر گئے ہیں؟ بابا جی صحیح کہہ رہا ہو غلط کہہ رہا؟ کون سی ایسی تعلیم ہے جو دوپٹے کے بغیر میرے عزیزوں مکمل ہی نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی تعلیم ہے؟ مولانا آج سے تقریباً 7 سال پہلے بڑی عجیب بات، میں جامعہ اشرفیہ کے استاد تھے، اقرا روضۃ الاطفال کے کوئی میرے عزیزوں شاید ناظم تھے، مولانا عبداللطیف صاحب سبزہ میں ختم قرآن میں گیا، ڈاکٹر شہریار صاحب بھی شاید وہاں یہ ہارٹ کے اسپیشلی افطاری میں آئے تھے، پورا کمرہ خالی، کوئی کرسی نہیں، کوئی بیڈ نہیں، کوئی چرپائی نہیں۔ حالانکہ گھٹنوں کی تکلیف تھی، بیٹھ گیا، کہنے لگے مولانا 7 والے کمرے میں بیڈ بھی ملے گا، اس کمرے میں نہیں ملے گا۔
لیکن میں اگر آپ کو بتا دوں تو اس کمرے سے آپ کا جانے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ میں نے کہا اچھا۔ کہ مولانا میں نے اپنی بچی کو میٹرک کروایا، 11ویں میں داخلہ دلوایا، میں نے اپنی بچی کو حافظہ بنایا، برقعے کی بڑی پابند تھی، دوپٹہ کی بڑی پابند تھی۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے سگی بچی کے آج تک بالوں کو نہیں دیکھا۔ پہلے دن میں بچی کو کالج میں ایڈمیشن کرانے کے لیے لے کے گیا، میں نے کہا میری بچی کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہے۔ میری بچی آئی کہنے لگی ابا اگر تو مجھے ڈاکٹر بنائے گا، انجینئر بنائے گا تو ابا جان میرا برقع اتارنا پڑے گا۔ ابا جان میں کالج میں گئی، 99% بچیوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ ابا بتا تیرے ارمان پورے کروں ابا جان یا میں نبی کے بنی دی ہوئی عزت کو سنبھالوں؟ مولانا کہنے لگے بچی برقع پہن کے جا۔ کہ ابا جان اسکول کے اندر 7 گھنٹے گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ مولانا عبداللطیف صاحب فرمانے لگے میں نے سر کی ٹوپی اتاری، بچی کے ساگے رکھ دی۔ میں نے کہا بچی اگر برقع اتار کے جائے گی تو اس ٹوپی پر پاؤں رکھ کے چلی جانا۔ بچی روئی کمرے میں چلی گئی۔ مولانا چوتھا پتہ نہیں 5واں سال ہے بچی کے میڈیکل کا۔ مولانا خدا پاک کی قسم ہے جب گھر سے نکلتی ہے پیر کی جتی کے اوپر بھی برقع ڈال کے جاتی ہے۔ جانے والوں نے کبھی میرے بچی کے پیر کی جتی کے رنگ کو نہیں دیکھا۔ مولانا وہ دن آج کا دن اکثر ماں باپ میاں بیوی ہم رات کو اٹھ کے چپکے سے بچی کے کمرے میں جاتے ہیں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کم سے کم میں نے تو کبھی اپنی بچی کو رات کو سوتے نہیں دیکھا۔ دن میں اسکول کی تعلیم حاصل کرتی ہے، رات کو مصلی پہ قیام میں کھڑی ہوتی ہے۔ میری بچی ہوتی ہے اللہ کا قرآن زبان پر ہوتا ہے۔ مولانا ایک دن میں آئے اور میری گھر والی ایک بستر پہ سو رہے تھے یا علیحدہ علیحدہ، مولانا میری آنکھ لگی خواب میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمرے میں تشریف لائے، سامنے آ کے بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا عبداللطیف میں تیرے گھر میں رہنے آیا ہوں کیونکہ اس گھر کا پردہ روزے والے مصطفیٰ کو بھی اچھا لگتا ہے، عرش والے خدا کو بھی اچھا لگتا ہے۔